کئی ہفتوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں اور اس کے لیے معاونت افغان طالبان کی حاصل ہے۔ اب غیر تصدیق شدہ مگر امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عارضی مفاہمت ہو گئی ہے، جس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک وسیع تر امن معاہدہ طے ہونے کی امید ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذاکرات افغانستان کے جنوب مغربی صوبے خوست میں تقریباً 2 ہفتوں سے جاری تھے، جس کے بعد ملک بھر میں 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کے حوالے سے عارضی مفاہمت کی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ یہ مفاہمت ٹی ٹی پی کے کچھ جنگجوؤں کی رہائی سے مشروط ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے تقریباً 1 درجن کے قریب قیدیوں کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد جنگ بندی عمل میں آئے گی۔ یہ بھی خبروں میں آیا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور مذاکرات براہ راست سینئر افسران اور ٹی ٹی پی کی سینئر قیادت کے درمیان ہوئے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی کے تمام گروہ شامل تھے۔ پچھلے ماہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اس پیش رفت کی تصدیق کی تھی اور ٹک ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ مفاہمتی عمل کے تحت تحریک طالبان پاکستان سے ہتھیار ڈالنے کے لیے افغانستان میں مذاکرات جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے اب مزید بات چیت کے حوالے سے کوئی سرکاری اعلامیہ سامنے نہیں آیا ہے، کوئی بھرپور یا جس کو ہم کہہ سکیں کہ تصدیق شدہ خبر سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہ میڈیا سٹوریز ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جان ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پشاور جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب، آپ کی کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ جو اطلاعات ہیں کہ پاکستانی حکام اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان خوست میں پچھلے کئی ہفتوں سے مذاکرات جاری ہیں، آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ کمال خان صاحب۔ اصل میں یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ جو سٹوری ہے یہ شروع ہوئی ہے پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان۔ جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو ایک تو حافظ گل بہادر ہے، شمالی وزیرستان کے وہ سربراہ ہے اور ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی خوست میں پاکستانی حکام کے ساتھ اور یہ افغان طالبان نے یہ ارینج کی تھی ملاقات۔ دوسری ملاقات ہوئی تھی ٹی ٹی پی کے نمائندہ جماعت سے اور وہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہوئی تھی۔ پھر ایک اور ملاقات ہماری اطلاع کے مطابق کابل میں بھی ہوئی ہے اور اس میں سینئر حکام یعنی سینئر پاکستانی طالبان کے نمائندے تھے، پاکستانی حکام تھے اور اب یہ سلسلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اس میں اصل میں سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب پاکستانی طالبان نے حملے زیادہ کیے پاکستانی فوجیوں پہ، ملیشیا پولیس پہ، تو پھر پاکستان نے شکایت کی تھی افغان طالبان کو کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ تو سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بات کی پاکستانی طالبان سے، لیکن چونکہ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان طالبان پاکستانی طالبان کو یا تو نکالیں گے یا ان کو منع کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ طالبان جہاں کے بھی ہے، یہ ان کے بڑے نزدیک اور قریبی رابطے ہوتے ہیں، وہاں وہ چائنا کے ہوں، عرب ہو، پاکستانی ہوں، افغان ہوں۔ تو پھر افغان طالبان نے پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ یہاں پر یہ بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ اس میں مشکلات بہت زیادہ حائل تھی اور کچھ ٹرائبل ایلڈرز بھی اس کے بارے میں ذمہ داری لینے سے کتراتے تھے، لیکن پھر بالآخر افغان طالبان میں جو وزیر داخلہ ہے اس وقت عبوری اور حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہے سراج الدین حقانی اور ان کے نزدیک قریب لوگ، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو کیا اب جو یہ خبریں ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب، یہ جو خبریں اب ہیں کہ اب بالآخر اس کے بعد ایک انیشیل بریک تھرو کچھ ہوا ہے، جس کے بعد یہ حملے اور کارروائیاں جو ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے ضرور رک جائیں گی، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ابتدائی بریک تھرو کچھ ہوا ہے، کیا یہ اطلاع درست ہے؟ اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ابھی تک میری معلومات ہے کچھ قیدی جو افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کو اعتماد نہیں ہے، اصل میں دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہ پاکستان کو پاکستانی طالبان پہ ہے، نہ
پاکستانی طالبان کو پاکستان کی حکومت پہ ہے. تو اس میں جو گارنٹر بنیں گے وہ افغان طالبان ہی بنیں گے. تو ابھی میری اطلاعات ہے، اگرچہ پاکستانی طالبان بھی اس کی تصدیق نہیں کر رہے، پاکستانی حکام بھی نہیں کر رہے، لیکن کچھ قیدی ایسی ہیں کہ ان کو پاکستان سے شفٹ کیا گیا ہے افغانستان، اور اس میں سوات کے تقریباً بہت زیادہ لوگ ہیں، مسلم خان ہے، محمود خان ہے، اور باجوڑ کے لوگ ہیں، بنیر کے لوگ ہیں. تو اس میں جو زیادہ اس وقت لوگ ہیں جو قید ہے تو ان کا تعلق ملکن سے. اس کے علاوہ پھر پاکستانی طالبان چونکہ بہت سارے فیکشنز ہیں، گروپس ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ جن لوگوں نے ملاقات کی تھی پاکستانی حکام کے ساتھ، پھر ہر گروپ سے انہوں نے بات کی کہ آپ جو آپ کے قیدی ہیں پاکستان کے پاس ان کی لسٹیں پرووائڈ کریں. تو سب نے اپنے لسٹیں دی ہیں اور یہ لسٹیں پھر پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے تقریباً 4000 سے لے کر 5000 کے قریب قیدی ہے پورے ٹی ٹی پی کے پاکستان حکام کے پاس. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو افغانستان نے ان نے شفٹ کیا ہے، وہ گئے. کچھ ایسے بھی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب سے وہ روپوسٹ ہے تو تقریباً 10 سال 13 سال بعد انہوں نے اپنے گھروں میں رابطے کیے، فون پہ بات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیولپمنٹ کافی بڑھ رہی ہے. اور مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ تڑپ، خواہش اور اس کی سب سے زیادہ حمایت اکراس دا بورڈ قبائل میں موجود ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسئلہ حل ہو اور حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی امن مؤثر دیرپا امن معاہدہ ہو جائے. ایسا ہے کہ چونکہ پاکستان نے بارڈر سیکیور کیا ہے، بال لگایا ہے، تو پاکستانی طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جو پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا وہ کسی قبائلی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے اور پاکستان کی حکومت کی رٹ ختم ہوتی تھی. تو اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ چونکہ پاکستانی طالبان ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستانی حکومت اور فوج پر کہ یہ امریکہ کو سپورٹ دے رہا ہے، امریکہ کی جنگ کو یہ لڑ رہا ہے افغانستان میں. تو ایک جواب جو ان کے پاس تھا ختم ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ اس وقت چلا گیا ہے افغانستان پر، افغان طالبان کی حکومت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پاکستانی طالبان ہیں کہ جن کے افغان طالبان کے ساتھ بڑے قریبی روابط ہیں، ان کو اچھے اچھے عہدے ملے وہاں پہ، وہ بڑے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ لوگ تو نہیں آئیں گے. لیکن اگر میں آپ کو جو فٹ فائٹرز ہیں، فٹ سولجرز ہیں پاکستانی طالبان کی، ان کی بات کروں تو اس وقت ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہے، وہاں پہ ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکل آئے، اپنی فیملیز کو جوائن کرے، اپنی زندگی شروع کرے. تو اس لیے زیادہ تر جو لوگ ہیں پاکستانی طالبان وہ تنگ ہے وہاں پہ، ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ جائے. لیکن یہ خود پاکستانی طالبان سمجھتے ہیں کہ سب سے جو مشکل کام ہوگا وہ یہی ہوگا، اور یہ افغان طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ مشکل کام یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو جب واپس لائیں گے تو ان کے اوپر یہاں پہ کیسز ہیں عدالتوں سے، کس طرح ان کو چھڑایا جائے گا، پھر معافی دی جائے گی. اچھا پھر لیکن مثال کے طور پہ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو یہ اتنے طویل عرصے سے اس پورے خطے میں جو جنگ و جدل رہی ہے، جس میں کہ تمام لوگ، ان کی پوری نسل جوان ہو کے اب وہ مڈل ایجڈ ہو گئی ہے، یہ اب ایک پرامن ماحول، ایک ایسا ماحول جس میں کہ روز معاش ہو، جس میں کہ کاروبار کر سکیں، جس میں کہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار سکیں، یہ بھی ایک بڑا کٹھن چینج ہوگا. اور اس کی بھی ہے خواہش ہے آپ کے خیال میں ہوگی ان تمام لوگوں میں کہ ایک معمول کی زندگی جو ہے وہ اس پورے خطے میں بحال ہو اور یہ تمام لوگ کوئی معمول کی زندگی گزار سکیں 25-30 سال کے بعد. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کامران خان صاحب آپ کا، اور یہ اسی سب لوگ سوچ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان کے سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا سابق حکومت، فوج، پولیس، انڈیا سب کے لیے. پھر اس کے باوجود بھی اگرچہ ان کی بات سب طالبان اس کو مانتے ہیں اور اس کو پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو طالبان ہیں جن کو کہ پولیس نے مارا، فوج نے مارا، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ابھی تک لاشیں گر رہی ہیں. تو پھر بالآخر جو وہاں پہ وزیر دفاع ہے افغانستان میں، انہوں نے بھی بیان جاری کیا کہ اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس وقت جو یہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ سابق پولیس کو مار رہے ہیں، فوجیوں کو مار رہے ہیں، سرکاری حکام کو مار رہے ہیں، تو آپ اصل میں غیر اسلامی کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے معافی دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو پاکستان میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں،
اور مثال کے طور پر سوات میں یہ طالبان واپس جاتے ہیں تو لوگ بڑے پاورفل ہیں، بڑے بڑے خان ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے خاندان ہیں، باجوڑ میں ہیں، منیر میں ہیں، دارالعلوم خیل میں ہیں. تو سب سے جو مشکل کام ہوگا پاکستانیوں کام کے لیے اور ان طالبان کے لیے کہ کس طرح ان کو اپنے علاقوں میں پھر ریہیبلیٹیٹ کریں گے، کس طرح وہاں پہ ان کی رہائش، محفوظ رہائش جو ہے ممکن بنائی جائے گی. تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. شاید یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ان کو اپنے علاقوں سے کچھ وقت کے لیے دور رکھا جائے، وہاں نہ جائے، کہ تاکہ وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، یہ بھی کسی کو نہ مارے، ان کو بھی کوئی نہ مارے. تو یہ اس میں چیلنجز کافی زیادہ ہیں، لیکن یہ ابھی ابتدائی مراحل میں یہ سب کچھ. بالکل، بہت بہت شکریہ مشتاق سے صحیح ہمارے